الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دل میں دنیا کی محبت جتنی بڑھتی ہے انسان اتنا ہی موت سے گھبراتا ہے. موت آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ کوئی وقت آ جانے کے بعد مزید زندہ رہ سکتا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا آنا یقینی ہے اور وقت پر آنا یقینی ہے. ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، کوئی کسی کے مارنے سے مرے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے، کوئی گر کر مرے، کوئی ڈوب کر مرے، کوئی جل کر مرے، کوئی بیماری سے مرے، کوئی بستر پر مرے، کوئی راستے پر مرے، کچھ بھی ظاہری اسباب. لیکن اللہ نے ہر ایک کی موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے، موت اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی دل سے موت کا ڈر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آنی ہی ہے، جب آنی آئے گی. ہم تو دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جتنے دن کی اللہ نے زندگی دی ہم کام کریں گے، جب اللہ بلائیں گے چلے جائیں گے. بلکہ ایمان والے کو تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہے ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں سے بچ جائیں گے اور اللہ کے بلانے پر اللہ کے پاس چلے جائیں گے. ایمان والے کے لیے تو موت تحفہ ہے. اگر دنیا میں اس کی زندگی تکلیفوں کی ہے تو موت کے بعد انشاءاللہ راحت ہے اور آرام ہے. اور اگر دنیا میں اس راحت میسر ہے تو یہ بہت معمولی راحت ہے، موت کے بعد انشاءاللہ اس سے کہیں بڑھ کر راحت ہے. تو اللہ کو چاہنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا تو موت کو تحفہ سمجھتا ہے.
لیکن وہ قبل از وقت مرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، زندگی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ نے دی ہے موت کے بعد والی زندگی کو بنانے کے لیے۔ وہ اس زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو صحیح استعمال کرتا ہے تاکہ بعد والی زندگی اچھی بن جائے، اور اسے معلوم ہے بعد والی زندگی شروع ہوگی اس لائن سے جو اللہ نے مقرر کی ہے، جس کا نام موت ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت کا مطلب ہے دنیا اور دنیا کے سامان کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ سے غافل کرے، جو انسان سے اللہ کی نافرمانی کرائے۔ ورنہ ایک مومن کو بھی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو بھی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنی جائیداد سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرے اور اپنا سب کچھ اسی میں لگا دے، اپنی ساری صلاحیتیں اسی میں لگا دے۔ ایسے نہیں، وہ اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کل میں کلکتے سے آ رہا تھا، میرے برابر کی سیٹ پر ایک مسلمان نوجوان بیٹھے تھے جو کلکتے سے میرے ساتھ بمبئی آ رہے تھے، اور بمبئی سے ان کو دوسری فلائٹ سے سعودی عربیہ جانا تھا، وہاں وہ ملازمت کرتے ہیں۔ تو السلام ہوئی، تعارف ہوا، پھر انہوں نے کچھ نصیحت کے لیے کہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو ہم لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آرام دہ سیٹ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، استنجا کی ضرورت ہوئی تو اٹھ کر گئے، استنجا کیا، وضو کیا، کھانا بھی آیا، کھانا کھایا، پانی پیا، چائے کافی پیا۔ کچھ لوگ سو بھی رہے ہیں، کچھ آرام کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی سب کام کر رہے ہیں۔ لیکن اتنے اچھے خوبصورت ہوائی جہاز سے کوئی دل لگاتا ہے؟ اتنی اچھی سیٹ سے کوئی دل لگاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ابھی 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں اتر جانا ہے، بس سفر مکمل ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے کہا یہ بتلاؤ، میری بھی ایک منزل ہے، تمہاری بھی ایک منزل ہے، تو تم اس سیٹ کے بارے میں، اس جہاز کے بارے میں سوچ رہے ہو یا اپنی منزل کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ مجھے اٹھنا ہے، اگلا فلائٹ کب ملے گا، اترنا ہے، پھر اس کے بعد جانا ہے، پھر میں کس ایئرپورٹ پہ اتروں گا، پھر مجھے آگے کہاں جانا ہے، کیا کرنا، اللہ آگے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تو کہا بالکل ہم تو آگے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں کہا بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ یہاں جھوپڑا ہو یا محل تھوڑی دیر کا ہے، مکان کرائے کا ہو یا اپنا ذاتی، وہ حقیقت میں کرایہ ہی جیسا ہے۔ کرائے کا مکان بھی چھوٹ جاتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی چھوٹ جاتا ہے، کرائے کی سواری بھی چھوٹ جائے گی، اپنی ذاتی سواری بھی چھوٹ جائے گی، کچھ بھی اپنا نہیں ہے یار۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جس کو اس کا یقین ہوتا ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ کیوں؟ کوئی ہوائی جہاز کا مسافر جہاز سے اترنے سے گھبراتا ہے؟ کوئی ٹرین کا مسافر ٹرین سے اترنے سے گھبراتا ہے؟ کوئی ٹیکسی میں بیٹھنے والا گھبراتا ہے کہ اب فلاں جگہ یہ اتار دے گا، چلا جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ تو بیٹھا ہی ہے اترنے کے لیے۔ جب دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب دل سے آخرت کا یقین نکل جاتا ہے، اور جب شیطان دل میں دنیا کی محبت بھر دیتا ہے، تو پھر انسان موت سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ بچ تو پاتا نہیں، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کی تیاری نہیں کر پاتا۔
وہ بیچارہ زندگی بھر یہ سمجھتا ہے میں اپنے ہیلوں سے، اپنے بہانوں سے، اپنی تدبیروں سے، اپنی پلاننگ سے موت سے بچ جاؤں. تو بچتا تو کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں بچا، ہم اور آپ بھی نہیں بچیں گے، ہمارے بعد والے بھی نہیں بچیں گے. لیکن بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کی تیاری سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہ بھی وقت سے پہلے مرتا نہیں ہے، لیکن وہ تیاری کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. جب دنیا کی محبت بڑھتی ہے نا تو بزدلی آتی ہے، بخل آتا ہے، انسان مال بچا بچا کے رکھتا ہے. ایک لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہوگی لیکن بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ایک مالدار آدمی تھا بیچارہ، وہ سفر کر رہا تھا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا. کہا سیٹھ اب بتلاؤ مال دو گے یا جان دو گے؟ مطلب یہ تھا کہ جو مال ہے وہ دے دو تو جان بچ جائے گی، ورنہ مار دیں گے جان چلی جائے گی. تو مال دو گے یا جان دو گے؟ تو اس نے کہا بھیا جان لے لو، مال تو بڑھاپے کے لیے رکھا ہے، کام آئے گا. بچا بچا کے آدمی رکھتا ہے کل کو کام آئے گا، اور وہ کل اس کی زندگی میں کبھی نہیں آتا. ہر دن وہ بچاتا ہے، بعد میں کام آئے گا، بعد میں کام آئے گا، اور وہ بخل کے ساتھ بچا بچا کر دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو آدمی مال لٹاتا نہیں ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے. جس طرح بخل اچھی چیز نہیں ہے، مال کا لٹانا بھی اچھی چیز نہیں ہے، فضول خرچ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح جگہ پر خرچ کرنا ضروری ہے. جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، پھر انسان وہاں خرچ کرتا ہے، اور کما کر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، خرچ کر کے بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، کھا کر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، کھلا کر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، خرچ کر کے بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، بچا کے بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں نہیں خرچ کرتا تو بچا کر اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جہاں اللہ راضی ہوتے ہیں وہاں خرچ کرتا ہے، وہاں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. اور جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اللہ نہیں پسند کرتے تو خرچ کر کے بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور وہاں ہاتھ روک لیتا ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں کہ خرچ کرے تو بچا کر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے. ہم سے پہلے کے دنیا میں مسلمان تھے یہودی، جو آج مسجد اقصی ڈھانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب یہودی اللہ کے بہت نافرمان ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالموں کو مسلط کیا تھا، اور ان ظالموں نے مسجد اقصی کو ڈھا دیا تھا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا. وہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو انہوں نے کیا ہے وہ تم بھی کرو گے. اس لیے اس روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے خلاف بھی دشمن وہی کریں گے، اور اللہ نے انہی یہودیوں کو دشمن بنا دیا ہے جو کل کے مسلمان تھے، آج کے وہ ظالم ہیں. اور ہمیں وہ سزا اللہ ہمیں سزا دلا رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے. وہ مسلمان تھے اس زمانے کے، ان کی بیماری بھی یہی تھی، آخرت سے غافل ہو گئے تھے، دنیا کی محبت گلے گلے تک آ گئی تھی ان کے، ڈوب گئے تھے دنیا کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کو موت بہت ناپسند ہے، ان کو زندگی بہت عزیز ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک کی تمنا ہے کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے. وہ تو اگر انہیں پتہ چلے کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. 1000 بہت لمبی مدت ہوتی ہے انسان کے اعتبار سے. انسان کو تو 100 سال کی زندگی مل جائے تو بہت. اس زمانے میں سب کو معلوم ہے کہ 100 سال جینے والے بہت کم ہوتے ہیں.
لیکن 60-70 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی انسان کم از کم آگے 50 سال کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. جینا نہیں ہے لیکن مرنے کو تیار نہیں ہے، موت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. 60-70 سال کی عمر کے بعد تو پھر تو کچھ پتہ ہی نہیں نا کب موت آ جائے. موت تو کسی کو بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، بچوں کو بھی آ سکتی ہے، جوانوں کو بھی آ سکتی ہے، لیکن جو اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا اسے تو اب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے. کیا پتہ کب بلاوا آ جائے، لیکن لمبی لمبی آرزو ہے، لمبی لمبی تمنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان لوگوں کا حال تھا وہی تمہارا بھی حال ہوگا، جو ان کی تمنائیں تھی زندگی کے بارے میں وہی ہماری بھی ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، مسلمانوں سے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں چاروں طرف سے تم پر ٹوٹ پڑیں گی. وہ وقت آ گیا، نہ معلوم کب سے آیا ہوا ہے، چل رہا ہے مسلسل. دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. عربوں کے یہاں جو بڑی دعوتیں ہوتی تھیں ان میں بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، بہت سے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. 10 لوگ ایک برتن میں آ جاتے تھے، بڑا برتن. کیونکہ ان کے یہاں طریقہ یہ ہوتا تھا گوشت کو پانی میں ابالا جاتا تھا، خالص پانی میں، تھوڑا سا نمک ڈال دیا، بوٹیاں اور پانی، اور پھر سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے اس پانی میں ڈال دیے جاتے تھے. وہ سرید بن جاتا تھا، شوربہ پورا جذب ہو جاتا تھا، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اسی میں ہاتھ ڈال کر کے نکالتے تھے. روٹی کھاتے تھے، بوٹی کھاتے تھے، یہ کھانا ہوتا تھا. اس طرح بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، 10 لوگ ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اب جب بیٹھتے تھے تو آ جاؤ بھیا، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، ایسے بلایا جاتا ہے نا، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، اس برتن میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. جیسے ہم لوگوں کے ہاں جب اجتماعی کھانے ہوتے ہیں تو کم از کم ایک تھال ہوتی ہے جس میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، آپ اس میں آ جائیے، آپ اس میں شریک ہو جائیے. تو جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، برتن پر کھانے کی دعوت دیتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا دنیا کی قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تم کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی. تو صحابہ کرام کو لگا کہ شاید اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، ہماری کوئی حکومت نہیں ہوگی، ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہوگا، ہمارے بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، تبھی ہوگا. اس لیے کہ صحابہ کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب کے اندر جہاں جہاں بھی دشمنوں سے مقابلہ ہوا، کہیں دونوں طرف سے برابر کی تعداد نہیں تھی. ادھر بہت کم، ادھر بہت زیادہ. جو سب سے پہلا غزوہ پیش آیا بدر کا، اس میں تعداد کا کتنا فرق تھا؟ ادھر 313 اور ادھر 1000، 3 گنا سے زیادہ. اور خلافت راشدہ میں خاص طور سے دور فاروقی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھوڑی سی تعداد کے ساتھ حضرات صحابہ کرام نے ایران کا تختہ پلٹ دیا، روم کا تختہ پلٹ دیا، بڑی بڑی طاقتیں ختم کر دی. بار بار ایسا ہوتا تھا، ادھر لاکھوں میں ہیں، ادھر ہزاروں میں ہیں. وہ طاقتور کہتے تھے یہ عرب کے لٹیرے بدو آئے ہیں، تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ہم پیس کر ختم کر دیں گے، ان کو تو ہم اپنے گھوڑوں کے نالوں کے نیچے رون کر کے ختم کر دیں گے. لیکن جب مقابلہ ہوتا تھا تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے.
تو صحابہ کرام کو لگا کہ جب ہماری اتنی تھوڑی سی تعداد ہے تو آگے کیا بالکل ہم نہ رہ جائیں گے، بالکل تعداد نہ ہوگی؟ جب دنیا کی قومیں ہم کو مٹانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گی اور بلائیں گی، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بہت ہوگے، بہت ہوگے، بہت زیادہ ہوگی تمہاری تعداد۔ اس زمانے کے مقابلے میں تو آج دنیا میں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن تم اتنے بے وقت ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے کہیں تو پانی کے ساتھ جھاگ اڑ کر کے آتا ہے نا، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسے کوئی خریدتا نہیں ہے، اسے کوئی اہتمام سے جمع کر کے رکھتا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیوں ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر ایک بہت بڑی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس کمزوری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا وَلَكِنْ يُصِيبُكُمُ الْوَهْنُ۔ وہن کہتے ہیں بودے پن کو، کمزوری کو۔ جیسے مٹی تھوڑی سی گیلی ہو نا، اسے دبا دو دب جاتی ہے، موڑ دو مڑ جاتی ہے، تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے تفصیل جاننی چاہیے کہ حضور یہ کمزوری کس قسم کی ہوگی، کس وجہ سے آئے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسا وہن ہوگا، کیسا بودا پن ہوگا، کیسی کمزوری ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزوری دو طرح کی ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ آج پوری دنیا میں ہمارا یہی حال ہے، اور مٹھی بھر لوگ جنہوں نے دل سے موت کا ڈر نکال دیا ہے، انہوں نے ظالموں کو ناکوں چنے چبا دیے۔ کتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تماشا، پوری دنیا کی قومیں، پوری دنیا کے سارے ممالک، ساری طاقتیں متحد ہو کر ایک ایسے علاقے میں ایک ایسی قوم کو مٹانے کے لیے جمع ہوئیں جس کے نہ پیروں کے نیچے زمین تھی، نہ سر کے اوپر چھت تھی، جس کی اپنی کوئی حکومت نہیں تھی، جن کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، جن کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، لیکن دو دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو انہوں نے تاریخ میں عبرت کا نشان بنایا۔ کیوں؟ موت کا ڈر دل سے نکال کر، اور انہوں نے دنیا پر بقدر ضرورت اکتفا کیا، بس جتنی ضرورت ہے اتنا۔ پھر دوبارہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، مٹھی بھر لوگ ایک ایسے چھوٹے سے علاقے میں جو پورا محصور ہے، گھرا ہوا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کے لیے وہ نمونہ بن گئے۔ کہنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کچھ اور شروع کر دیں، کچھ کریں، نہیں، ہم آرام سے رہیں، امن و امان سے رہیں، اپنے ملک کے قانون کی ہم تابعداری کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اپنے دلوں سے دنیا کی ایسی بے جا محبت جو اللہ کی نافرمانی کراتی ہے اس کو نکالیں۔ دنیا کی محبت نکل جائے گی تو موت کا خوف بھی خود بخود نکل جائے گا۔ جس زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی تھی، اور ہر زمانے میں جو لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے
اپنی عزت و وقار کے لیے باہر سے آئے ہوئے ظالموں سے لڑتے ہیں. ہر زمانے میں ظالم ان کو طرح طرح کے القاب دیتے ہیں اور بعد میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ مجاہدین آزادی کہے جاتے ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے مجاہدین گزرے ہیں، انگریز تھوڑی ان کو مجاہدین آزادی کہتے تھے، انگریز تو ان کو دہشت گرد کہتے تھے. اس لیے کسی کے ملک پر جا کر قبضہ کرنے والے، کسی کے علاقے کو لوٹنے والے اور وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے والے تھوڑی وہاں کے محنت کرنے والوں کو مجاہدین آزادی مانیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ہیں. تو جس زمانے میں ہمارے ملک میں آزادی کی جنگ چل رہی تھی، آزادی کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی اور انگریزوں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور لوگ سردھڑ کی بازی لگا رہے تھے، اس زمانے میں ہمارے ایک انقلابی شاعر نے کہا تھا، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں دنیا میں اللہ انہی کو عزت کی زندگی دیتے ہیں، اور جو موت سے گھبراتے ہیں، جو موت سے ڈرتے ہیں اور جو موت سے ڈر کر کے اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی عزت و وقار کا سودا کر لیتے ہیں، وہ موت سے تو بچ نہیں پاتے لیکن عزت کی زندگی سے محروم ہو جاتے. پرانے زمانے کے جو مسلمان تھے، یہودی، ان کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، مسلمانوں سے کہا کہ تم ان سے کہو کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے لوگ ہو، اگر چہیتے لوگ ہو تم موت کی تمنا کرو نا کہ جلدی سے موت آ جائے تاکہ تم کو جنت مل جائے، تاکہ تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ. اور پھر فرمایا یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے، ان کی جو بدعمالیاں ہیں، ان کی جو بدکرداری ہے، ان کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارا اللہ کے پاس جانے کے بعد کیا حال ہوگا. آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے. ہر ایک کو پتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، کس کا دبا کے بیٹھے ہیں، کس کا مار کے بیٹھے ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنے اللہ کے حقوق دبائے ہیں، کتنے بندوں کے حقوق دبائے، سب کو پتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، حساب دینا ہی نہیں ہے، اس لیے جو کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اسی میں مست ہے. اللہ، تو جو حال ان کا تھا آج وہی حال ہمارا ہو گیا. پھر جیسے ان پر اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا تھا، آج انہی کو ظالم بنا کر ہم پر مسلط کر دیا. اور یہ صرف کسی اور علاقے کا اور کسی اور زمین کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں اور ہمارے ملک میں بھی بہت خیریت نہیں ہے. پتہ نہیں کس دن اللہ کا کون سا بڑا عذاب آ جائے، پتہ نہیں کس دن سے بڑی آزمائشیں شروع ہو جائیں. اس لیے میرے دوستو، اگر ہم دنیا میں بھی عزت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا پڑے گا. اللہ کی محبت کو بڑھانے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور دنیا کی ایسی محبت جو اللہ کی نافرمانی کراتی ہے اس سے بچنا بھی ہوگا. اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوگی کہ اللہ اس سے بچا دیجیے. جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور جب انسان اللہ سے دل لگاتا ہے تو دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، دل کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. انوار کی تجلیات اس کے قلب پر اور اس کے تمام لطائف پر پڑتی ہیں. عام طور سے لفظ قلب جب بولا جاتا ہے تو اس سے تمام عالم ارواح کے تمام لطائف مراد ہوتے ہیں. جن لوگوں کو لطائف کی تفصیل معلوم ہے وہ انشاءاللہ اس اشارے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جن کو ابھی نہیں معلوم اور نہ سمجھے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ دل ہی سمجھے. تب انسان کو خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے.
ایک خاص قسم کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب تک اللہ سے دل نہیں لگتا، جب تک دل میں نورانیت نہیں آتی، اس وقت تک انسان کو دل کے اندر سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جتنی دنیا کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اللہ کو ناراض کر کر کے، اتنا دل میں موت کا ڈر بڑھتا جاتا۔ اب مر جائیں گے تو کیا ہوگا، سب کچھ چھوٹ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مرتا تو تب ہے جب موت لکھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی گھٹ گھٹ کر مرتا رہتا ہے۔ ایسی گھٹن کی زندگی ہوتی ہے، ایسا ڈپریشن ہوتا ہے اس کو کہ وہ مردوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتا ہے اور اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کو آخری سانس تک زندگی کا پورا مزہ ملتا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ جیتا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ جیتا ہے، تمام قوا اور صلاحیتوں کے ساتھ جیتا ہے، اور آخری سانس تک وہ زندگی کو وصول کرتا ہے۔ وہ دنیا بنانے کے لیے نہیں وصول کرتا، وہ بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں وصول کرتا، وہ آخرت بنانے کے لیے وصول کرتا ہے، وہ اپنی قبر کی زندگی بنانے کے لیے وصول کرتا ہے، وہ اپنی حشر کی زندگی بنانے کے لیے وصول کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑا نصیحت کا سامان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ پوری امت کو بدل دینا تو ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن جتنے لوگوں کو اللہ نے سچی طلب کے ساتھ یہاں جمع کر دیا ہے وہ تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم اپنے کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ بہت لمبی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبے لمبے بیانات کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سچا ارادہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کریں، دیر دیر تک مراقبہ کریں، دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھیں، حلال روزی کمائیں، حرام سے بچیں، جہاں اللہ پسند کرتے ہیں وہاں خرچ کریں، جہاں اللہ ناپسند کرتے ہیں وہاں ایک پیسہ نہ خرچ کریں، بخل سے بچیں، سخی بنیں، اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، ایسے فرما بردار بنیں، ایسے اطاعت گزار بنیں، وہ بالکل فائل ریڈی ہے، جب اللہ بلا لے چلے جائیں، ہم اپنی فائل بالکل تیار رکھیں۔ جیسے اگر کسی کاروباری کو معلوم ہو بھائی انکم ٹیکس والوں کو آپ کی فائل چیک کرنی ہے اور کسی دن بھی کال آ سکتی ہے، تو اس کا کوئی انتظار نہیں کرتا کہ جب کال آئے گی تب فائل بنائیں گے، پہلے سے آدمی فائل ریڈی رکھتا ہے نا، سارے حساب کتاب، سارے بل وغیرہ سب کر کے، کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے، کیا بتلانا، بالکل تیار رکھتا ہے، جب بلا لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، جس دن کال آ جائے گی کہ بس آج آ جائیے، کل آ جائیے، اٹھایا بیگ اور پہنچ گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے پاس حاضری کے لیے اپنی فائل ریڈی رکھیں ہر وقت۔ دن بھی ہمارے ایسی گزرے، رات بھی ہماری ایسی گزرے، ایسی ہی باتیں ہوں، ایسی ہی مجلسیں ہوں، ایسے ہی دوست احباب ہوں، اسی حال میں کھانا پینا ہو، اسی حال میں سارے کام ہوں۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہاں آنے کے بعد جو وقت لے کر کے آتے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف بیٹھنے کے لیے، صرف ملنے کے لیے یہاں حاضری نہیں ہوتی۔ عصر کے بعد جو مراقبہ ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کے مختصر رکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت دیر تک سب کے لیے بیٹھنا آسان نہ ہو، لیکن اس کے بعد مغرب تک کا جو وقت بچتا ہے اس میں بھی اللہ کی یاد میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے، کوئی ضروری کام ہے تو آئے ملاقات کریں۔ بالکل اسی طرح جب مختصر سا بیان ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد جو وقت بچے اس میں اللہ کی یاد میں بیٹھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وقوف قلبی کی مشق کریں۔ مراقبہ اور وقوف قلبی میں فرق ہے۔ مراقبے میں بیٹھ کر ذکر خفی ہوتا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ مراقبے دو قسم کے ہیں، ابتدائی جو مراقبے ہیں لطائف کے ان میں ذکر خفی ہوتا ہے، اور بعد کے جو مراقبے ہیں ان میں فکر ہوتی ہے۔
لیکن وقوف قلبی میں ذکر نہیں ہوتا، بس وقوف قلبی میں دل کا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، بس اس کا خیال رہتا ہے کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس کی مشق کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ بہت جلدی سے یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی، لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے، پھر عجیب لذت ہوتی ہے جینے کی، پھر عجیب مزہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کی جلدی سے دال نہیں گلتی، پھر شیطان کو قریب آنے کا موقع نہیں ملتا، پھر شیطان وسوسے نہیں ڈال پاتا۔ اس کی مشق کریں خالی اوقات میں بھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ابھی دعا ہو جائے گی، جائیں گے، آپ کو کھانا کھانا ہے، اگر کھانا کھانے میں کچھ وقت ہے بیٹھ جائیں، جہاں بیٹھ بس اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھیں، ایسی دھیان جمع کر کے بیٹھیں، ایسی بیٹھیں یہ سوچ کر کے۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت آنکھ بند کر کے آپ مراقبہ ہی کریں، بس ایسی بیٹھے رہیں اور سوچیں۔ یہ سوچو ایک اچھا ذہین طالب علم اگر اس کا امتحان قریب ہے تو ہر وقت اس کے اوپر امتحان سوار رہتا ہے نا، فلاں مضمون فلاں مضمون فلاں، سوچتا رہتا ہے کہ نہیں سوچتا رہتا؟ یا ختم ہو گیا وہ زمانہ؟ اب تو واٹس ایپ سے اور فیس بک سے ہی فرصت نہیں ملتی، لیکن ہوں گے کچھ نہ کچھ طلبہ تو ایسے ہوں گے نا، کیوں بھائی یہاں طلبہ ہیں، سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ بس اسی طرح ہر وقت ہم آخرت کے بارے میں سوچا کریں، ہر وقت ہم اللہ کے بارے میں سوچا کریں۔ اور یہ جو طالب علم سوچتا ہے ہر وقت، اس سوچ سے کسی کام میں رکاوٹ آتی ہے؟ وہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے لیکن سوچ رہا ہوتا ہے، وہ پانی بھی پی رہا ہوتا ہے لیکن وہی سوچ رہا ہوتا ہے مجھے امتحان دینا ہے، مجھے فلاں مضمون ہے۔ ابھی کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کال آ گئی ہے، کل انٹرویو ہے، پرسوں انٹرویو ہے، تو ہر وقت دماغ پر وہ انٹرویو سوار رہتا ہے کہ نہیں؟ کیا پوچھا جائے گا، مجھے کیا جواب دینا ہے۔ اسی حال میں وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، کوئی کام نہیں رکتا، بظاہر اس کا کوئی کام نہیں رکتا، لیکن دل اسی میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا بھی تو ایک انٹرویو ہونے والا ہے پروردگار عالم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں جا کر انٹرویو دینا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم سارے کام کر رہے ہوں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، بال بچوں کے ساتھ ہے، لیکن دل لگا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا۔ یہ ہے وقوف قلبی۔ آج سے اس کی مشق شروع کریں۔ جن کو ہو چکی ہے مشق اللہ مبارک فرمائے، اللہ ان کو میں اور پختگی عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، لیکن جن کو نہیں ہوئی وہ آج سے شروع کریں انشاءاللہ۔ کریں گے تو اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اللہ باقی اپنے فضل سے عطا فرما دیتے۔ تنہائی کو غنیمت سمجھا کریں، وقت کو غنیمت سمجھیں، صحت کو غنیمت سمجھیں، کیا پتہ کب بیمار ہو جائیں، فرصت کو غنیمت سمجھیں، کیا پتہ کب مصروفیت ہو جائے، اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، اتنا آباد کریں، اتنا آباد کریں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور قسم کے حالات کبھی ہو جائے تو دل میں موت کی گھبراہٹ نہ ہو۔ اللہ کرے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اس نیت کے ساتھ پھر سے توبہ کے کلمات پڑھیں اور واقعی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، معمولات کی خوب پابندی کریں، روزانہ صبح شام تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، صبح اور شام مراقبہ کریں اور اپنے حالات کی اپنے شیخ کو اطلاع کریں۔ اطلاع بہت ضروری ہے، اور اطلاع کے بعد پھر جو مشورہ دیا جائے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اطلاع اور اتباع دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، اطلاع بھی کرنا چاہیے، اور جب بھی لکھیں، اگر واٹس ایپ پر لکھ رہے ہیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ معلوم ہو کس کا پیغام ہے اور کہاں سے آیا ہے، اور پھر جو مشورہ ہو وہ دیا جائے، جو مشورہ دیا جائے اس پر عمل کریں۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ دنیا کی گندی ناپاک محبتوں سے ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے، اللہ دنیا کی محبت سے اور موت کو ناپسند کرنے سے ہمیں بچا دیجئے، اللہ دنیا کی محبت سے اور موت کو ناپسند کرنے سے ہمیں بچا دیجئے، اللہ ہر وقت ہمیں موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے بچا دیجئے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے، اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ مظلوموں کی اور کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ مظلوموں کی اور کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ جو پوری امت کی طرف سے اللہ جو پوری امت کی طرف سے ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور قبلہ اولیٰ کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ دکھا دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دیجئے، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دیجئے، اللہ مظلوموں کا خون قبول فرما لیجئے، ان کی قربانیاں قبول فرما لیجئے، ان کی شہادتیں قبول فرما لیجئے، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دیجئے، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دیجئے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی غیرت کو بیدار کر دیجئے، اللہ امت کی غیرت کو بیدار کر دیجئے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں دعا والا بنا دیجئے، اللہ اس قابل بنا دیجئے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تاکہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اپنی دعاؤں کے ذریعے مدد کر سکیں،
اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، کسی آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، اللہ امتحان اور آزمائش سے بچا دیجئے، اللہ امتحان و آزمائش سے بچا دیجئے۔ اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دنیا میں بہت ظلم بڑھ جائے گا تو آپ اس دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اللہ دنیا کو انصاف سے بھر دیجئے، اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، پوری دنیا میں انصاف کو عام کر دیجئے، پوری دنیا میں کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہمارے ملک میں بھی اللہ بہت ستائے جا چکے ہیں انسان، ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجئے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی سب کو بچا دیجئے، اللہ بیماریوں سے پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، ناراضگی اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔